وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مونة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ زبان خاموش الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وسلم علیکہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس بننے والے جوڑے کو زندگی بھر خوشیاں راحتیں صحت عافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے محفل فخر السادات محترمی جناب سید قاسم شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت فیصل آباد مہمان محتشم محترمی جناب سید تجمل حسین شاہ صاحب عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ ذکر قادری صاحب عزیزم سرزادہ علامہ مولانا مفتی محمد محسن صاحب دیگر ذی وقار خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ میں نے وقت دیا ہوا تھا دوسرے پروگرام کا تو وہاں بھی میں نے اختصار سے بیان کیا اور یہاں حاضر ہو گیا۔ یہ جو پروگرام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ فتنوں کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے، ہوس کا دور ہے۔ ہر بندہ آزاد فکر بن چکا ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کا خود مالک ہے۔ اس دور میں کیا معلوم کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ہماری اولادوں پر اللہ اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں۔ ہر انسان آزاد جب ہو گیا، لا ایمان لمن لا حیاء له، حضور فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو جس میں حیا نہیں۔ ایمان میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، جو قیمتی اثاثہ ہے وہ حیا ہے۔ حیا سے بڑا قیمتی اثاثہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری شادی کی محافل دور بدلنے کی وجہ سے بدل گئی۔ جب تک ڈھول کی تھاپ نہ ہو، بھنگڑا نہ ہو، اس میں شراب نوشی نہ ہو، اس میں ہلڑ بازی نہ ہو، اس میں بیہودہ گانے نہ ہوں،
آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ شادی نہیں، حضور نے ایک نہیں 11 شادی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی ایک بیٹی کی نہیں 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ آگے صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ یہ جو محفل اس دور میں ہم کرتے ہیں اور اس محفل میں آپ ہیں، تو یاد رکھنا، میں مبارکباد دیتا ہوں بھائی نیاز صاحب کو بھی اور بھائی غلام حیدر کے والدین کو بھی، جنہوں نے اس رسم مہندی کے موقع پر آپ کے ان کانوں کی سماعت گانے نہیں کیے، ہلڑ بازی نہیں کی، آپ کے کانوں کی سماعت انہوں نے حضور کے قرآن کی تلاوت، حضور کی ثناخوانی اور کیا ہے بیانات آپ کی سماعت کیے ہیں، تاکہ کوئی بندہ تو سنے۔ بحمداللہ ثم الحمدللہ، اس کے فضل و کرم سے کئی جگہ بیان ہوا تو کئی لوگوں کی زندگی بدلی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پروگرام وہ کرنا تھا رسم مہندی کا، وہ نہیں کرنا، اب ہم پروگرام محفل سجائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھنا، میں بڑا جملہ استعمال کر رہا ہوں، اپنے بیٹے اور بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے گانے سنا کر نہ بھیجے۔ عثمان اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دعاؤں سے بھیجے۔ بیٹا اور بیٹی یاد رکھنا، ان کی شادی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ زمین، یہ صحرا، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ بڑی مخلوق ہاتھی سے لے کر چیڑی کی منزل تک جوڑے سے سجی ہوئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پوری کائنات میں حسین جوڑا انسان کا جوڑا۔ اللہ کا نظام اسی سے چلتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، شادی کی عام بات نہیں ہے، کسی رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کی سنت کا نام ہے، انبیاء کے طریقے کا نام ہے، انبیاء کی سنت کا نام ہے۔ شادیاں دنیا میں بھی ہوتی ہیں اور آخرت میں جنت میں بھی ہوں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنت میں اپنے بندوں کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کریں گے۔ دنیا کا عمل یاد رکھنا، نماز عمل ہے لیکن جنت میں نہیں ہوگا، روزہ عمل ہے جنت میں نہیں ہوگا، جہاد عمل ہے جنت میں نہیں ہوگا، حج عمل ہے جنت میں نہیں ہوگا، قربانی زکوٰۃ دنیا میں عمل ہے جنت میں نہیں ہوگا، دنیا کے بے شمار عمل ہیں، قرآن کی تلاوت ہے جنت میں عمل نہیں ہوگا۔ جنت میں ہاں یہ عمل ضرور ہوگا، وہاں شادی ہوگی، جنت میں شادی ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کی بیوی ہے، دنیا کی بیوی یاد رکھنا، رحمت عالم نے کیا فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ جو بیوی ہے حضور فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قیمتی سامان ہے اچھی بیوی۔ بیوی کو بھی آج بیٹی ہے، کل اس نے بیوی دلہن بننا ہے۔ اس بیٹی کو اخلاق کس نے سکھانے ہیں؟ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھئی زیور سب سے بڑا قیمتی زیور سونے کا نہیں ہے، قیمتی لباس کا زیور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محلے داروں، اس آپ کے گنہگار خطیب کو ماشاءاللہ باہر بھی بہت سنتے ہیں، اس کے فضل سے۔ میں اپنے محلے داروں سے مخاطب ہوں، آپ کی بیٹی کا قیمتی زیور اس کا اخلاق ہے۔
آپ کی بیٹی کا قیمتی زیور اس میں شرم و حیا ہے. آپ کی بیٹی کا قیمتی زیور وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا پاکیزہ پردے والا لباس ہے. تربیت کا انداز ذرا غور کریں. شادی سے پہلے باپ سب سے اعلیٰ ہے. یہ میری خواتین میری باتیں سنیں اور آپ بھی سنیں. شادی سے پہلے میں کہہ رہا ہوں، میری بیٹی ہو یا آپ کی بیٹی ہو یا کسی پیر صاحب کی بیٹی ہو یا حاکم وقت کی بیٹی ہو یا سرمایہ دار کی بیٹی ہو یا بزنس مین کی بیٹی ہو، شادی سے پہلے باپ کی قدر و منزلہ زیادہ ہے. شادی کے بعد دولہے کی قدر و منزلہ زیادہ ہے. میں آپ کو اس گھر کی بات سنا رہا ہوں جس گھرانے میں حسنین کریمین نے آنکھیں کھولیں. میں آپ کو اس گھرانے کی بات سنا رہا ہوں شرم و حیا جن کی وراثت ہے. میں آپ کو اس گھرانے کی بات سنا رہا ہوں زندگی بھر قیامت تک مسلمان اس گھرانے سے محبت کرتے رہیں گے. میں اس گھرانے کی بات سنا رہا ہوں جس گھرانے سے میرے نبی نے کمال درجے کی محبت فرمائی. غور کریں. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ حسنین کریمین کی امی جان کی بات سنارو، ایمان تازہ کیجئے اور حضور کی تربیت دیکھیے ذرا. آج کتنے باپ ہیں میرا کوئی حق نہیں ہے، شادی کے بعد وہ کہتے ہیں میرا حق زیادہ ہے. سنو ذرا غور سے سنو، یہ باتیں بڑی اہم ہیں. شادی کے 3 دن کے بعد حضور تشریف لے گئے اور اکیلے تشریف لے گئے. اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی تو حضور ساتھ لے جاتے. اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لینے کے لیے حضور تشریف لے گئے. جب گھر میں پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ گھر میں نہیں تھے. فرمایا بیٹی فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں. ابا جی میرے سردار علی المرتضیٰ نہیں ہے. حضور نے نہیں فرمایا. آج باپ کہتا ہے نا میں باپ ہوں، ذرا غور کرو ذرا. حضور نے نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں علی کی کیا حیثیت ہے، چلو چلتے ہیں. نہیں، حضور بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لائے. سلام و دعا کے بعد حضور نے فرمایا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے آیا تھا. حضور پھر آپ لے کے چلے جاتے. فرمایا نہیں، میں نے اپنے بیٹی کو کہا ہے بیٹی جب تک علی اجازت نہیں دیں گے تو میرے گھر میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ کہہ دیجئے یار. نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، عظمت اہل بیت زندہ باد. ماشاءاللہ. آپ ذرا غور کریں ان باتوں پہ. کہا میں نے اپنی بیٹی سے فرما دیا ہے بیٹی جب تک علی اجازت نہیں دیں گے تو میرے گھر میں نہیں آ سکتی. اور حضور نے کیا فرمایا بیٹی اگر تیرا شوہر علی تو سے ناراض ہو گیا اور تو اسی حال میں فوت ہو گئی، کاش امت کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش امت کو یہ بات معلوم ہو جائے. آج کتنے گھر اجڑ گئے انا کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے. دونوں گھروں میں انا پیدا ہو گئی. بھائی یہ تو جوڑنے کا رشتہ ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے. میں اپنے والد کی بات سناتا ہوں. بڑے عظیم آدمی تھے میری نظر میں نے بڑے خوددار لوگ دیکھے لیکن میرے والد صاحب کا اپنا مقام تھا. بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء، سادات کرام بھی کچھ فاصلے پہ پوچھتے میرے والد صاحب کے متعلق. وہ گھر میں ہیں تو گھوڑی سے سواری سے اتر جاتا. بڑے خوددار تھے. ان کی سادہ سی بات ذرا غور کریں.
وہ فرماتے تھے میاں بیوی کا جھگڑا ایسے جیسے پانی میں لکڑی مارو پھر پانی میں، کیسی سادہ سی بات کہ میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، ان کی لڑائی ایسے ہے، ابھی لڑ پڑے تھوڑی دیر بعد اللہ نے اس پوری کائنات میں دو دلوں کو ملایا ہے تو نکاح کی وجہ سے ملایا۔ دو دلوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ اگر تیرا شوہر علی ناراض رہا اور تو اسی حال میں فوت ہو گئی، بیٹی سن لے میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، تیرا والد ضرور ہوں، لیکن اگر تیرا شوہر ناراض رہا تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرے۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ مردوں میں سے اچھا کون ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جھگڑتے ہیں، حضور نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے، اور اگلی بات میں کتنا بڑا مزہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم سب سے بہتر میں ہوں کہ میرا اخلاق تم سے اچھا ہے۔ اپنے اہل و عیال سے اخلاق سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، یہ حضور نے حکم دیا ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا، یہ بھی بات غلط ہے، میں نے بڑے مجموع میں کہا بیٹی اپنا بیوی اس کی کیا حیثیت ہے؟ بیوی جوتی کی نوک پر، کچھ لوگ گھٹیا مزاج ہوتے ہیں کہتے ہیں، نہیں، رحمت عالم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ جس خاتون کی وجہ سے میرا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا ہے، میں کہوں وہ جوتی کی نوک پر ہے؟ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں سے محبت کا انداز اپنایا ہے اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ذرا آپ غور فرمائیں، رحمت عالم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ایک کولی سے اما عائشہ نے منہ لگایا تو حضور نے فرمایا، توجہ ہٹی ہوئی تھی، توجہ فرمائی، فرمایا عائشہ تو نے کس جگہ سے منہ لگایا؟ محبت کا انداز دیکھیں ذرا میرے بھائیوں، یہ شادی نفرت میں نہیں ہے، دنیا میں سب سے جو بڑی محبت ہے اللہ نے اسی جوڑے میں رکھی ہے، میاں بیوی جیسے جوڑے میں رکھی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، حضور نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، سب سے بڑا مبارک نکاح وہ ہے، شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اپنے بیٹے کی بھی تربیت کیجئے شادی میں، اور اپنی بیٹی کی بھی تربیت کیجئے شادی سے پہلے۔ ایسا نہیں کہ آپ چلو شادی ہو رہی کوئی بات نہیں، دنیا کے کاموں میں آپ مصروف رہیں، نہیں، تربیت کرنی، تربیت کرنی۔ ایک حدیث طیبہ ہمارے سامنے ہے، ذرا آپ غور کر لیں۔ رحمت عالم سے پوچھا گیا، ایک صحابی جہاد پہ چلے گئے، جاتے ہوئے بیوی سے کہا جب تک میں واپس نہیں آؤں گا تو نے کہیں نہیں جانا۔ مکان اوپر بیٹی رہتی ہے، نیچے اس کے والدین رہتے ہیں، داماد کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ اپنی بیوی سے کہتا ہے جب تک میں واپس نہ آؤں تو نے کہیں نہیں جانا۔ اوپر بیوی رہتی ہے، شوہر رہتا ہے، اور اس گھر کے نچلی منزل پر، پہلی منزل پہ والدین رہتے ہیں۔ جوانوں باپ بیمار ہو گیا، اطلاع دی گئی تو اس صحابیہ نے حضور کے پاس پیغام بھیجا، حضور میرے میاں نے ایسے کہا ہے کہ تو نے کہیں نہیں جانا، اب میرے ابا جی بیمار ہو گئے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ غور کریں میری خواتین، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ذرا غور سے سنیں۔ حضور نے فرمایا اپنے خاوند کی فرما برداری کرو، زیادہ بہتر ہے۔ باپ بیمار ہے، وہ بھی کیسی عظیم خاتون تھی، آج ہماری خواتین کی طرح تو نہیں، میں جا رہی ہوں جو کرنا کر لوں، نہیں،
صحابی کی بیوی ہے اور حضور رحمت للعالمین کی تعلیم کا اثر دیکھیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار باپ فوت ہو گیا، پھر اطلاع کی گئی رہتی دوسری منزل پہ ہے۔ پوچھا گیا حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ، نہ جائے تو بہتر ہے۔ بیمار بھی ہوا باپ، فوت بھی ہو گیا، دفنا بھی دیا گیا، تو حضور کو اطلاع دی گئی حضور فلاں صحابی کی بیوی نے ایسے کیا ہے، اس کا خامن جہاد پہ گیا ہوا تھا، وہ اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے بھی نہیں گئی اور اپنے باپ کا منہ دیکھنے بھی نہیں گئی۔ تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کریم نے اس عورت کی جو فرما برداری خامن کے معاملہ میں ہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس کے باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ حق اہل سنت، زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں ہم رسموں سے بچیں، ہم رسموں سے بچیں۔ ہمارے ہاں ایک رسم یہ بھی ہے، دلہن کو جب گھر سے رخصت کیا جاتا ہے بس یہ رسم رہ گئی ہے، تائی پھپھی چاچی خالہ اٹھی، اس نے قرآن پکڑا، بیٹی قرآن کے سائے میں جائے، بیٹی قرآن کے سائے میں جائے۔ میرے بھائیوں اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے قرآن کی صورتیں اس کے دل میں ڈالو۔ اور میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں یہ تو ایک قرآن ہے، آپ 1 کروڑ قرآن مجید کی 1 کروڑ قرآن مجید کی چھت ڈال دیں آپ، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ 4 صورتیں بیٹی کے دل میں ڈال دی، اس کی تعلیم ڈال دی، اس کی اہمیت ڈال دی، اس کا اجر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عزیزان گرامی ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کریم بھائی نیاز صاحب نے جو اپنی بیٹی کی یقیناً یہ دینی ماحول سے بھی اٹیچ ہے، ہمارے ساتھ بھی وابستہ ہے، اللہ کریم ان کی بیٹی کے نصیب اچھے بنائے، جہاں جا رہی ہے اللہ ان دونوں گھروں کو ملا دے، ہمیشہ کے لیے محبت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انجمن کے احباب مصروف ہوتے ہیں، بعض دفعہ پروگرام ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ پروگرام نہیں، آپ اپنے طور پہ جہاں اور خرچے کرتے ہیں آپ پروگرام ضرور کرا لیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے۔ مجھے کئی جگہ پہ لوگوں نے پروگرام کے بعد کا مفتی صاحب ہم بھی پروگرام کرائے، کئی لوگوں نے مجھے، تو یہ خیر کا پیغام ہے۔ اور یہ بڑا، یہ اس پروگرام کو چھوٹا نہ سمجھو، بہت بڑا پروگرام ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کوئی اچھا پیغام لے کے گئے، میسیج لے کے گئے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اور ہماری انجمن کو ترقی عطا فرمائے۔ اس کے جتنے ہمارے ورکر ہیں، جتنے ہمارے احباب ہیں، معاونین ہیں، کام کرنے والے شاہ صاحب سمیت، اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔